नहीं सालमन, तुम पर किसी मशीन, पिस्टल या दूसरी गनों का असर नहीं होता होगा, लेकिन एक गन ऐसी है जिससे निकलने वाली रेस को हार्ड स्किन भी नहीं रोक सकती है। इस गन से निकलने वाली रेस हार्ड स्किन होने के बावजूद तुम्हारे जिस्म में सुराख बनाती हुई दूसरी तरफ निकल जाएगी। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, तुम्हारा मतलब है ब्लैक गन? सालमन ने कहा, हाँ, गौर से देखो, मेरे हाथ में ब्लैक गन ही है जो आम मिनी गन जैसी लगती है। मुझे इस गन का ट्रिगर दबाने की देर है। ट्रिगर दबते ही इसमें से सुर्ख रंग की धार निकलेगी और तुम्हारे सर में सुराख करती हुई दूसरी तरफ निकल जाएगी। कहो तो इसका एक तजर्बा करके दिखाऊं? प्रिंसेस मार्गरेट ने जहरीले लहजे में कहा। साथ उसने ट्रिगर दबा दिया। गन से सुर्ख रंग की एक लकीर से निकलकर बिजली किसी तेजी से सालमन की तरफ बढ़ी और सालमन फौरन साइड में हट गया। सुर्ख रंग की शुआ सोफे पर ठीक इस जगह पड़ी जहां एक लम्हा कबल सालमन मौजूद था। दूसरे लम्हे बाकी आवाज के साथ सोफे में सुराख हुआ और सुरशुआ इस सुराख से दूसरी तरफ निकलती चली गई। सुरशुआ देखकर सालमन की आंखों में खौफ दौड़ गया। तत तत तुम्हारे पास ब्लैक गन कहाँ से आई? सालमन ने प्रिंसेस मार्गरेट की तरफ देखकर आंखें फाड़ते हुए कहा। डॉक्टर ग्राहम, जिसने ये गन इजाद की है, वो मेरा अजीज है और मेरे उससे गहरे मरासिम हैं। उसने ही मुझे ये गन तोहफे में दी थी। प्रिंसेस मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा तो सालमन ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। देखो प्रिंसेस, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। तुम जानती हो कि मेरी ग्रेट एजेंसी में क्या हैसियत है और मैं लॉर्ड के हर हुक्म का गुलाम हूँ। तुम्हें ये भी मालूम है कि हमारे लिए लॉर्ड का हर हुक्म मानना किस कदर ज़रूरी है। अगर हम लॉर्ड के हुक्म पर अमल ना करें तो वो हमारा क्या हशर कर सकता है? सालमन ने हुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। प्रिंसेस मार्गरेट के हाथ में मौजूद ब्लैक गन का करिश्मा देखकर पास्कल का भी रंग बहाल हो गया था, जो सालमन को गोलियों से बचते देखकर फीका पड़ गया था। हाँ जानती हूँ, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, और तुम ये भी जानती हो कि लॉर्ड ने ही तुम्हारी हलाकत का हुक्म दिया था। ये बात तुमने अपने कानों से सुनी थी। इसने मुझसे जिस अंदाज से में बात की थी वो भी तुमसे छुपी हुई नहीं होगी। अब तुम बताओ कि मैं क्या करता? अगर मैं उसका हुक्म मानने से इनकार कर दूँ तो खुद मेरी अपनी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। और तुम जानती हो कि लॉर्ड एक बार जो फैसला कर लेता है तो वो मर तो सकता है लेकिन अपना फैसला नहीं बदल सकता। सालमन ने कहा। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लॉर्ड के दस्तेराज हो। लॉर्ड सवाए तुम्हारे किसी से बात भी नहीं करता है। तुम भी उसी की जुबान बोलते हो। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। क्यों वक्त ज़ाया कर रही हैं? मादाम इसे हलाक करें और यहाँ से निकल चलें। फायरिंग की आवाज़ ने होटल में हलचल मचा दी होगी। अगर यहाँ फोर्स आ गई तो हमारे लिए यहाँ से बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। पास्कल ने कहा। नहीं नहीं प्रिंसेस, इसकी बात मत सुनो। तुम अगर चाहो तो इसकी जगह मैं तुम्हें खामोशी से इस मुल्क से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं लॉर्ड से कह दूंगा कि मैंने तुम्हें हलाक कर दिया है और तुम्हारी लाश पर की भट्टी में जलाकर राख बना डाली है, तो लॉर्ड मेरी बात पर फौरन यकीन कर लेगा और मैं तुम्हें यहाँ खामोशी से निकाल दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। सालमन ने घबराए हुए लहजे में कहा। अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो? प्रिंसेस मार्गरेट ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सालमन ने चौंक कर पूछा। इससे अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ मत बताएं। मादाम ये इंतहाई अयार और चालाक इंसान है। इसे ज़रा सा मौका मिला तो ये आपको हलाक करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगा। पास्कल ने कहा। मैं जानती हूँ, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। तो फिर आप वक्त क्यों ज़ाया कर रही हैं? पास्कल ने कहा। हाँ, मेरे लिए इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ। अगर ये मान गया तो ठीक है, वरना इसकी मौत तय है। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। कैसा मौका देना चाहती हो तुम? मुझे बोलो। सालमन ने कहा। मैं ग्रेट एजेंसी की चीफ बनना चाहती हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो सालमन पूरी तरह से उछल पड़ा। चीफ? लल लल, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? चीफ तो लॉर्ड है। इसके होते हुए तुम एजेंसी की चीफ कैसे बन सकती हो? सालमन ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। अगर लॉर्ड जिंदा ही ना रहे तो? प्रिंसेस मार्गरेट ने मानीहेर लहजे में कहा। ग्रेट एजेंसी की बुनियाद लॉर्ड ने ही डाली है। अगर वो ख़त्म हो गया तो उसके साथ ही ग्रेट एजेंसी का भी खात्मा हो जाएगा और ये एजेंसियाँ मेरी है, तुम्हारे कहने से नहीं बनती हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सारे सेटअप का इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से ही मुकम्मल होता है। लॉर्ड के हलाक होने पर अगर चीफ मिनिस्ट्री नहीं चाहेगी तो ये एजेंसी नहीं चल सकेगी। फिर तुम इसकी चीफ कैसे बन सकोगी? सालमन ने कहा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये बताओ कि अगर मैं चीफ बन गई तो क्या तुम मेरी सरबराही में काम करोगे? प्रिंसेस मार्गरेट ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर सालमन खामोश हो गया। वो भी उसे गौर से देख रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है खुलकर कहो। सालमन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उससे पूछा। मैं लॉर्ड को कत्ल करने जा रही हूँ और मेरी चीफ सेक्रेटरी समेत कुछ ऐसे अफराद तक अप्रोच है जिनसे बात करके मैं आसानी के साथ ग्रेट एजेंसी की सरबराही संभाल सकती हूँ। तुम बस ये बता दो कि मैं ग्रेट एजेंसी की चीफ बन जाऊँ तो क्या मेरे अहकामात पर अमल करोगे? प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। तुम होश में तो हो? तुम लॉर्ड को कैसे कत्ल कर सकती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे लिए लॉर्ड को मारना इतना आसान होगा? सालमन ने कतरे गुस्सेले लहजे में कहा। हाँ, वो मेरे लिए इंतहाई आसान शिकार और तनने वाला है। मैं इसे आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। लेकिन कैसे? तुम जानती हो कि लॉर्ड फोर्ट में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहाँ लॉर्ड ने अपनी हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है और उसकी इजाज़त के बगैर फोर्ट में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सालमन ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। वो परिंदा होता है जो पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं इंसान हूँ और वहाँ जाकर लॉर्ड को हलाक कर सकती हूँ। तो मुझे सिर्फ इसी बात का जवाब दो जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट ने उसीले लहजे में कहा। जब तुम लॉर्ड को हलाक कर दोगे और चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम के ऑर्डर्स के तहत तुम्हें ग्रेट एजेंसी की सरबराही के अहकामात मिल जाएंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हारी सरबराही में काम करना है या नहीं।
اس سے پہلے میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، سالمن نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کا جواب سن کر پرنسس مارگریٹ کے ہونٹوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی، اس سے پہلے کہ سالمن کچھ سمجھتا۔ پرنسس مارگریٹ نے ایک بار پھر بلیک گن کا بٹن پریس کر دیا، بلیک گن سے سرخ شعاع نکلی اور سالمن کی ٹھیک پیشانی پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ سالمن کچھ کہتا، باقی آواز کے ساتھ اس کے سر میں سوراخ بنتا چلا گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تم کسی بھی طور میری سربراہی میں کام کرنا پسند نہیں کرو گے سالمن، لیکن میں تمہیں موقع دینا چاہتی تھی اور تم نے خود ہی یہ موقع گنوا دیا ہے، پرنسس مارگریٹ نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ سالمن کو ہلاک ہوتے دیکھ کر پاسکل کے چہرے پر سکون آ گیا۔ گڈ شو، اچھا کیا جو آپ نے اسے ہلاک کر دیا، ورنہ یہ بعد میں ہمارے لیے درد سر بن جاتا۔ آپ چلے میرے ساتھ، اب یہاں رکنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا، پاسکل نے کہا تو پرنسس مارگریٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ سامان سمیٹ کر اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور پھر وہ دونوں تیزی سے کمرے کا عقبی دروازہ کھول کر باہر نکلے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ میزائل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر عمران بجلی کسی تیزی سے اینڈرے کی طرف جھکا، اس نے اسٹیئرنگ وہیل پکڑا اور اس سے پہلے کہ اینڈرے کچھ سمجھتا، عمران نے فوراً اسٹیئرنگ وہیل گھما دیا۔ وین کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ سڑک پر دائیں طرف کے دو وہیلز پر اٹھ کر گھومتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے وین سائڈ کے بل سڑک پر گری، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور تیزی سے سڑک پر الٹتی پلٹتی چلی گئی۔ سیاہ کار سے فائر کیا جانے والا میزائل سڑک سے ٹکرایا تھا، جس سے ماحول زوردار دھماکے سے گونج اٹھا تھا۔ وین سڑک پر الٹتی ہوئی دائیں سائڈ پر موجود نشیب کی طرف بڑھی، پھر وہاں موجود ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ عمران اور اینڈرے کے ساتھ ساتھ وین کے پچھلے حصے میں موجود جولیا اور اس کے ساتھی بھی وین کے اچانک الٹنے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں سکے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان کے دماغ لٹوؤں کی طرح گھوم گئے ہوں۔ وین کے سڑک پر الٹتے ہی اس کی تمام ونڈو اسکرینیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وین جیسے ہی نشیب میں جا کر درخت سے ٹکرائی، عمران نے فوراً خود کو سنبھالا، اس نے سامنے ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وین سے نکلتے ہی وہ زمین پر آیا اور تیزی سے نشیب کی طرف لڑکتا چلا گیا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ خود کو سنبھالتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس نے فوراً اپنا گھومتا ہوا دماغ کنٹرول کیا، پھر درخت کی آڑ میں آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وین کے الٹتے ہی وین کا پچھلا دروازہ کھل گیا تھا اور اس کے ساتھی گرتے پڑتے وین سے باہر نکل رہے تھے۔ وین سے نکل کر دور ہٹ جاؤ فوراً، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی جو وین سے پچھلے حصے سے باہر نکل رہے تھے، عمران کی آواز سنتے ہی تیزی سے درختوں کی طرف بھاگ پڑے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود اینڈرے نے بھی ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین سے باہر چھلانگ لگا دی تھی، اس نے بھی عمران کی آواز سن لی تھی اور تیزی سے چھلانگ لگا کر ایک درخت کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ ابھی وہ سب درختوں کے پیچھے گئے ہی تھے کہ اسی لمحے سیاہ کار ٹھیک وین کے قریب سڑک پر رکی۔ سیاہ کار کے رکتے ہی اس کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے اور کار میں سے 4 افراد مشین پسٹل لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں منی میزائل گن تھی۔ وین کو اڑا دو فوراً، ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ سیٹ کی طرف سے نکلنے والے شخص نے چیختے ہوئے کہا تو منی میزائل گن نے فوراً منی میزائل گن کا رخ وین کی طرف کیا۔ دوسرے لمحے منی میزائل گن سے ایک شعلہ سا نکلا اور الٹی ہوئی وین سے آ ٹکرایا۔ دوسرے لمحے ماحول ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا اور وین کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے۔ وین کی تباہی سے بچنے کے لیے سیاہ کار سے نکلنے والے افراد فوراً کار کی ایک سائڈ میں چلے گئے تھے اور انہیں وین پر میزائل فائر کرتے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی بھی درختوں کی جڑوں سے لگ گئے تھے۔ وین کی تباہی کے ساتھ ارد گرد کے درختوں کے بھی پرہجے اڑ گئے تھے اور وین کے تباہ ہو کر بکھرنے والے ٹکڑوں میں آگ لگ گئی تھی، اسی لیے جلتے ہوئے ٹکڑے ہر طرف پھیل گئے تھے اور زمین پر خشک گھاس کی کثرت تھی، اسی لیے جیسے ہی آگ جھاڑیوں پر گری انہیں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سے شعلے اٹھنا شروع ہو گئے۔ چلو چلو، وہ سب وین سے نکل گئے تھے، وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، انہیں تلاش کرو اور ہلاک کرو۔ اس لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک نوجوان نے چیختے ہوئے کہا، جو ان سب کا سربراہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے حکم سنتے ہی مسلح افراد اچھل اچھل کر نشیب کی طرف آئے اور درختوں کی طرف لپکے، جن کے پیچھے انہوں نے وین سے نکلنے والے افراد کو چھپتے دیکھا تھا۔ درختوں کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے فائرنگ بھی کرنی شروع کر دی تھی تاکہ چھپے ہوئے افراد کو ان پر جوابی کارروائی کرنے یا وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی جھاڑیوں میں آگ اور دھواں دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھا کر جھاڑیوں میں رینگ کر پچھلے درختوں کی طرف بڑھ گئے تھے اور وہ رکے بغیر پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ویسے درختوں کے پیچھے پہنچ گئے جہاں سے وہ سڑک اور نشیب میں موجود افراد کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو درختوں پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ چونکہ جلدی میں وہ وین سے اپنا بیگ نہیں نکال سکے تھے، اسی لیے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے انہیں مسلح افراد سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھنا پڑ رہا تھا، ورنہ وہ انہیں جس طرح آسانی سے دیکھ رہے تھے اسی آسانی سے انہیں نشانہ بھی بنا سکتے تھے۔ عمران درخت کی بلندی پر آ کر رک گیا اور ایک بڑی شاخ کو پکڑتا ہوا درخت کے گھنے حصے میں آ گیا۔ اس کی نظریں اس لمبے تڑنگے آدمی پر جمی ہوئی تھی جو مسلح افراد کا سربراہ معلوم ہو رہا تھا اور جس کے بارے میں اینڈرے نے بتایا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ کا ٹارگٹ کلر ڈاکٹر ہوسٹن تھا۔ اینڈرے کیا تم برڈ کوڈ سمجھ سکتے ہو؟ عمران نے ایک پرندے کی آواز میں کہا۔ ہاں، میں برڈ کوڈ جانتا ہوں، جواب میں اینڈرے کی پرندے جیسی آواز سنائی دی۔ گڈ شو، کیا تم ان جاروں کو دیکھ سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، سب نظر آ رہے ہیں مجھے، اگر میرے پاس گن ہوتی تو میں انہیں آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا، اینڈرے نے کہا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ان میں سے ڈاکٹر ہوسٹن کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے ساتھیوں کو احکامات دینے والا ہی ڈاکٹر ہوسٹن ہے، میں اسے بخوبی پہچانتا ہوں، اینڈرے نے جواب دیا۔ اوکے، اب سب میری بات دھیان سے سنو، مجھے ڈاکٹر ہوسٹن زندہ چاہیے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب بھی برڈ کوڈ لینگویج سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا تمہیں یہ زندہ، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ڈاکٹر ہوسٹن اور اس کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے ان درختوں کے قریب آ گئے تھے جہاں ان کے خیال کے مطابق عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ درختوں کی طرف آتے ہی انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور فائرنگ کرتے ہوئے درختوں کے پیچھے آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی درختوں کے پیچھے چپکے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر انہوں نے مڑ کر ارد گرد کے درختوں کی طرف فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر یہاں پر کوئی نہیں ہے، ایک آدمی نے چیخ کر کار کے پاس کھڑے ڈاکٹر ہوسٹن سے مخاطب ہو کر کہا، وہ یہیں کہیں ہیں، سارا علاقہ چھان مارو اور جو دکھائی دے اسے اڑا دو، ان میں سے کسی کو بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہ جانے دینا، ڈاکٹر ہوسٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس بات پہ سر ہلایا اور تیزی سے بکھر گئے اور ارد گرد کی جھاڑیوں اور درختوں پر لگاتار فائرنگ کرتے ہوئے دوڑتے چلے گئے۔ وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، جیسے ہی یہ تمہارے نزدیک آئیں ان پر فوراً حملہ کر دینا، عمران نے برڈ کوڈ میں کہا۔ تو اس کے ساتھی ہوشیار ہو گئے۔ ڈاکٹر ہوسٹن کے ساتھی بھی انتہائی احتیاط بھرے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ جھکے جھکے انداز میں چلتے ہوئے جھاڑیوں سے بچتے ہوئے آگے آ رہے تھے اور واقعی ان کے رخ اسی طرف تھے جہاں جولیا اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ درختوں پر بھی نظر رکھو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہوسٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ڈاکٹر ہوسٹن ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہوتا تھا۔ اس کا حکم سنتے ہی اس کے ساتھی سر اٹھا اٹھا کر درختوں کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں کسی پتے کا ہلکا سا بھی کھڑکا محسوس ہوتا وہ فوراً اس درخت پر فائرنگ کھول دیتے۔ عمران ان سے کافی فاصلے پر تھا، اس کے ارد گرد گھنے درختوں کی بہتات تھی، اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ان تینوں کو سنبھال سکتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی توجہ ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف ہی مبذول کر رکھی تھی۔ وہ چند لمحے مسلح افراد کو اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتے دیکھتا رہا، پھر اس نے درخت کی ڈال پر آگے کی طرف رینگتے ہوئے دوسرے درخت کی ڈال پکڑی اور بجلی کسی تیزی سے اچھل کر دوسرے درخت پر آ گیا۔ اس نے ایک خشک ڈال پکڑی تھی تاکہ اس کے دوسرے درخت پر آنے سے پتوں کے ہلنے کی آواز سن کر ڈاکٹر ہوسٹن اور اس کے ساتھی نہ چونک پڑے۔ دوسرے درخت پر آتے ہی عمران ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے بھاری شاخوں سے ہوتے ہوئے تیسرے درخت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سڑک کے کنارے پر کھڑے ڈاکٹر ہوسٹن اور درختوں کی طرف جاتے ہوئے اور اس کے مسلح ساتھیوں کی طرف دیکھا جن کے رخ دوسری طرف تھے، پھر وہ تیسرے درخت کی طرف جانے کی بجائے تیزی سے درخت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور اتفاق سے آگ بھی انہی جھاڑیوں تک نہیں پہنچی تھی۔ عمران درخت سے نیچے آتے ہی جھاڑیوں میں رینگ گیا، پھر وہ رکے بغیر تیزی سے جھاڑیوں میں رینگتا ہوا سڑک کے اس کنارے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ڈاکٹر ہوسٹن کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ہوسٹن کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ وہ غور سے درختوں اور جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ وہاں آگ لگی ہوئی تھی اور دھواں اٹھ رہا تھا، اسی لیے کوشش کے باوجود ڈاکٹر ہوسٹن کو جھاڑیوں کی حرکت کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف بڑھتے ہوئے عمران زگ زیگ انداز میں جھاڑیوں میں رینگ رہا تھا تاکہ وہ جھاڑیوں میں لگی ہوئی آگ سے بھی خود کو بچا سکے۔ وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی طرف موجود جھاڑیوں سے بڑے بڑے شعلے لپک رہے تھے۔ اگر عمران ان جھاڑیوں میں پھنس جاتا تو پھر اس کا آگ سے بچنا ناممکن ہو جاتا۔ عمران انہی جھاڑیوں میں رینگ رہا تھا جن سے آگ ابھی دور تھی۔ جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے عمران ڈاکٹر ہوسٹن سے کافی فاصلے پر سڑک کے کنارے پر آیا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر ہوسٹن کا منہ دوسری طرف دیکھ کر وہ اٹھا اور پھر جیسے بجلی کونتی ہے اسی تیزی سے عمران اٹھ کر قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر سڑک کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ہوسٹن چونک کر اس کی طرف دیکھا، عمران دوڑتا ہوا سڑک کراس کر کے سڑک کے دوسرے کنارے کی نشیب میں جا چکا تھا۔ دوسری طرف موجود نشیب میں آتے ہی عمران نے فوراً ایک درخت کی آڑ لے لی تھی۔ عمران چند لمحے درخت کے ساتھ لگا کھڑا رہا، پھر اس نے احتیاط سے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر اس طرف دیکھا جہاں ڈاکٹر ہوسٹن موجود تھا۔ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ڈاکٹر ہوسٹن مشین پسٹل لیے تیز سے چلتا ہوا اس طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ شاید اس کی چھٹی حس نے عمران کی طرف آنے کو اسے کوشن دے دیا تھا۔ سڑک دوسری طرف بھی بڑی اور گھنی جھاڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ عمران نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان جھاڑیوں میں رینگ گیا، پھر وہ سڑک کے کنارے کنارے رینگتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر ہوسٹن تیز تیز چلتا ہوا اس طرف آیا اور وہ سڑک کے کنارے پر کھڑا ہو کر جھاڑیوں اور وہاں موجود درختوں کی طرف غور سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ عمران جھاڑیوں میں دبک گیا کیونکہ ڈاکٹر ہوسٹن اب بالکل اس کے قریب تھا۔ اگر ذرا سی بھی جھاڑیاں ہلتی ہیں ڈاکٹر ہوسٹن کو عمران کی معمولی سی بھی جھلک دکھائی دے جاتی تو ڈاکٹر ہوسٹن ایک لمحے میں اس طرف فائرنگ کرنا شروع کر دیتا۔ کون ہے اس طرف؟ ڈاکٹر ہوسٹن نے جھاڑیوں کی طرف دیکھ کر چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ عمران سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر تھا اور اگر عمران جھاڑیوں سے نکل کر اس کی طرف چھلانگ لگاتا تو ڈاکٹر ہوسٹن اسے دیکھتے ہی اس پر فائرنگ کر سکتا تھا۔ عمران شاید ڈاکٹر ہوسٹن کے نشیب میں اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے یہاں؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شرافت کے ساتھ میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ میں ان جھاڑیوں میں فائرنگ کر کے انہیں آگ لگا دوں گا۔ تمہارا تعلق اگر کرائم گروپ سے ہے تو پھر تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انڈر ورلڈ کا ہی آدمی ہوں اور میرا نام ڈاکٹر ہوسٹن ہے، ڈاکٹر ہوسٹن نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس طرف رہنے والا کوئی کرائم گروپ کا آدمی آیا ہے جو اسے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کو دیکھتے ہی ڈاکٹر ہوسٹن بری طرح سے اچھل پڑا۔ تم اس طرف کیسے آ گئے؟ ڈاکٹر ہوسٹن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، ڈاکٹر ہوسٹن نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ ماحول مشین پسٹل کی مخصوص تڑتڑاہٹوں کی آواز سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ عمران کی نظریں پہلے ہی ڈاکٹر ہوسٹن کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر ہوسٹن نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، عمران بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوا میں کلا بازیاں کھاتا چلا گیا۔ اسے چھلانگ لگاتے دیکھ کر ڈاکٹر ہوسٹن کا بھی مشین پسٹل والا ہاتھ عمران کے گھومنے کی رفتار کے ساتھ گھومتا چلا گیا۔
عمران سنگاٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر ہوسٹن کی مشین پسٹل کی کوئی گولیوں سے چھو بھی نہیں رہی تھی۔ عمران ہوا میں چھلانگیں لگاتا ہوا کلا بازیاں کھا رہا تھا اور ڈاکٹر ہوسٹن کو اس پر نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جلد ہی ڈاکٹر ہوسٹن کے مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا۔ مشین پسٹل کا میگزین خالی ہوتے دیکھ کر اس نے فوراً نیا میگزین نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اسی لمحے ہوا میں موجود عمران نے ڈائیو لگائی اور وہ کسی عقاب کی طرح ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف آیا۔ ڈاکٹر ہوسٹن نے اسے بچنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران نے ہوا میں کلا بازی کھائی اور اس کی جڑی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے ڈاکٹر ہوسٹن کے سینے پر پڑیں۔ ڈاکٹر ہوسٹن کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر سڑک پر گرتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل اور جیب سے نکلا ہوا میگزین نکل کر دور جا گرا تھا۔ ڈاکٹر ہوسٹن کو پیر مارتے ہی عمران نے ایک اور کلا بازی کھائی اور پیروں کے بل ڈاکٹر ہوسٹن کے سامنے سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہلو ڈاکٹر، عمران نے ڈاکٹر ہوسٹن کی طرف دیکھ کر شوخ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ہوسٹن کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے مشین پسٹل کی طرف دیکھا، پھر وہ جمناسٹک کا مخصوص مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے عمران کی جانب کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تم عمران ہو؟ ڈاکٹر ہوسٹن نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہونہار بھیڑیے کی سی کاٹ تھی۔ عمران؟ کون عمران؟ میرا نام تو ٹمبکٹو ہے، عمران نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم جس طرح میری فائرنگ سے بچے ہو اس سے صرف دو افراد ہی بچ سکتے ہیں، ایک سنگھی اور دوسرا اس کا شاگرد عمران، اور میں تم دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ڈاکٹر ہوسٹن نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کون سنگھی؟ میں تو کسی سنگھی کو جانتا ہی نہیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میرے سامنے انجان بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں پہچان چکا ہوں عمران، میں تو صرف اینڈرے پر نظریں رکھے ہوئے تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر کسے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب وہ تم سے ملا تو میں اس وقت تو اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ اینڈرے ایئرپورٹ سے پاکیزیائی ایجنٹوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن پاکیزیائی ایجنٹوں میں کون کون شامل ہے اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا، اور اگر تم میرے سامنے سنگاٹ کا مظاہرہ نہ کرتے تو میں تمہیں نہ پہچان سکتا، لیکن تم نے جس طرح سے مجھ جیسے ماہر نشانہ باز سے خود کو بچایا ہے، تمہاری سماگ چوکڑی نے میرے سامنے تمہاری پول کھول دی ہے۔ اور واقعی سالمنٹ کا اندازہ غلط نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی گریٹ لینڈ میں کرسٹوفر کے تعاون سے ہی قدم رکھ سکتے ہیں جس کا ساتھی اینڈرے ہے، اسی لیے ہم کرسٹوفر کے ہر ساتھی پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اتفاق سے میں اینڈرے کے پیچھے تھا۔ جب میں نے اسے ایئرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہی ریسیو کرنے جا رہا ہے، اسی لیے میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اینڈرے کے اس ٹھکانے تک پہنچنے تک خاموش رہوں جہاں یہ تمہیں لے کر جا رہا ہے، لیکن شاید تمہیں میرے تعاقب کا علم ہو گیا تھا اور تم جان بوجھ کر اس ویران علاقے میں آ گئے تھے۔ پاکیزیائی ایجنٹوں کی ہلاکت کا مجھے چونکہ ٹاسک دیا گیا تھا اور تم ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے تھے، اسی لیے مجھے بھی مجبوراً تم پر اٹیک کرنا پڑا، ڈاکٹر ہوسٹن نے رکے بغیر تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ خدا کی پناہ، میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اور تیز عورتیں ہی بول سکتی ہیں، لیکن تم نے تو بولنے کے معاملے میں میرا نظریہ ہی غلط ثابت کر دیا ہے۔ تم تو ایسے بول رہے تھے جیسے تمہارے منہ میں زبان نہیں بلکہ رکے بغیر بولنے والی مشین فٹ ہو، عمران نے کہا۔ بکو مت، ڈاکٹر ہوسٹن نے گرا کر کہا۔ کیوں بکنے کا شعبہ تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیا؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، ڈاکٹر ہوسٹن کے سامنے آج تک اس انداز میں بات کرنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی، ڈاکٹر ہوسٹن نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ ڈاکٹر ہوسٹن کے روپ میں ایک زنہا چھپا ہوا ہے، عمران نے جان بوجھ کر اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ زنہا؟ تم نے مجھے زنہا کہا؟ ڈاکٹر ہوسٹن زنہا ہے، ڈاکٹر ہوسٹن نے بری طرح سے اچھل کر کہا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ لو اب میں کیا کہوں، تم نے خود ہی مان لیا ہے کہ ڈاکٹر ہوسٹن زنہا ہے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر ہوسٹن اور زیادہ بھڑک اٹھا اور مٹھیاں بھیج کر انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے ارے رکو، میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ میں نے کون سا تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا ہے؟ ارے عمران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ عمران ابھی بول ہی رہا تھا کہ تیز تیز چل کر آنے والے ڈاکٹر ہوسٹن نے پوری قوت سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے اسے چھلانگ لگا کر نزدیک آتے دیکھ کر سائڈ میں ہٹنا چاہا، لیکن ڈاکٹر ہوسٹن کا جسم کسی فرقے کی طرح گم اور ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں حرکت میں آئیں اور عمران اچھل کر پہلو کے بال زمین پر گرتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ہوسٹن نے جوجسٹو کا مخصوص داؤ استعمال کرتے ہوئے ایک ٹانگ عمران کی گردن کی سائڈ پر اور دوسری ٹانگ اس کے پہلو میں ماری تھی، جس کے نتیجے میں عمران الٹ کر گر گیا تھا۔ عمران کو سڑک پر گرتے دیکھ کر ڈاکٹر ہوسٹن کے ہاتھ جیسے ہی زمین سے لگے اس نے الٹی کلا بازی کھائی اور اچھل کر ایک بار پھر تیزی سے گرے ہوئے عمران کی طرف آیا، لیکن اس بار عمران تیزی سے کروٹ بدل گیا اور ڈاکٹر ہوسٹن کے پیر پوری قوت سے سڑک پر جم گئے۔ وہ ہوا میں گھوم کر پیروں کے بل عمران کے جسم پر گرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ عمران وہاں سے ہٹ چکا تھا اس لیے اس کے پیر جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ کروٹیں بدلتے ہی عمران تیزی سے دونوں ہاتھ جاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گڈ شو، میں تو سمجھتا تھا کہ زنہے صرف ناچنا اور ٹھمکے لگانا ہی جانتے ہیں، لیکن تم شاید الگ قسم کے زنہے ہو جسے ڈانس کے ساتھ ساتھ فائٹ کے گر بھی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے اسی طرح شوخ لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر ہوسٹن کا چہرہ غصے سے سیاہ ہوتا چلا گیا۔ تمہارا انجام بے حد بھیانک ہوگا عمران، میں تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی گٹر میں بہا دوں گا، اور ڈاکٹر ہوسٹن نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور پھر گٹر کے کیڑے بن کر تم بھی میری لاش کو کھانا شروع کر دو گے، آگے یہی کہنا چاہتے تھے نا تم، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر ہوسٹن کی آنکھوں سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ عمران کے سامنے کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اسی لمحے اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب سے باہر گیا۔
तो इमरान ने एक चमक सी देखी जो उसकी तरफ लपकी थी। इमरान बिजली किसी तेज़ी से एड़ी के बल घूमकर साइड में हुआ और उसका हाथ झपटने वाले अंदाज में हरकत में आया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में बारीक तार वाला एक खंजर चमक रहा था। डॉक्टर होस्टन ने खंजर जेब से निकालकर पूरी कुव्वत से इमरान की तरफ फेंक दिया था। उसने जिस तेज़ी और महारत से इमरान की तरफ खंजर फेंका था, अगर इमरान की जगह कोई और होता तो खंजर उसके सीने में धंस चुका होता। लेकिन इमरान ने बर वक्त डॉक्टर होस्टन से ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ खुद को खंजर से बचा लिया था, बल्कि उसने इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर खंजर हवा में ही दबोच लिया था। ये क्या है? देखने में तो ये खंजर मालूम होता है। इमरान ने खंजर उलटते पलटते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर होस्टन, जिसे शायद खंजर जनी में महारत हासिल थी, अपना फेंका हुआ खंजर इमरान के हाथ में देखकर बौंचका रह गया था। ये कैसे मुमकिन है? तुमने मेरा खंजर हवा में कैसे पकड़ लिया? मेरे खंजर के वार से तो आज तक कोई भी नहीं बच सका है। फिर तुम? डॉक्टर होस्टन ने आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान और उसके हाथ में खंजर देखकर हकलाती हुई आवाज़ में कहा। अरे बाप रे, ये खंजर है? मैं तो समझा था कि तुमने मेरी तरफ लॉलीपॉप फेंका है। इमरान ने बौखलाकर खंजर एक तरफ फेंकते हुए कहा। उसी लम्हे वो किसी कमान की तरह पीछे की तरफ मुड़ता चला गया। उसके दोनों हाथ ज़मीन से लग गए। उसे खंजर फेंकते देखकर डॉक्टर होस्टन ने एक बार फिर उस पर छलांग लगा दी थी और इस बार डॉक्टर होस्टन ने इमरान को फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि इमरान की सारी तवज्जो उसी की तरफ थी, इसलिए वो फ़ौरन कमान की तरफ मुड़ गया था और डॉक्टर होस्टन उसके ऊपर से गुजरता चला गया। इससे पहले कि डॉक्टर होस्टन के पैर ज़मीन से लगते, इमरान बिजली किसी तेज़ी से सीधा हुआ और उसने हवा में उछले हुए डॉक्टर होस्टन की तरफ छलांग लगा दी। हवा में उछलते ही इमरान ने तेज़ी से कलाबाजी खाई और उसकी फैली हुई टांगें डॉक्टर होस्टन की टांगों से टकराईं और डॉक्टर होस्टन जो नीचे आ रहा था, इमरान की टांगों की ज़रब खाते ही हवा में उलटता पलटता चला गया, फिर धब से ज़मीन पर आ गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने हवा में एक और कलाबाजी खाई और ठीक डॉक्टर होस्टन के करीब आ खड़ा हुआ। उसे करीब देखकर डॉक्टर होस्टन ने झपट कर इमरान की टांगों पर एक हाथ से कराटे का वार करना चाहा, लेकिन इमरान उछलकर एक तरफ फटा और उसकी टांग नीम कोस में घूमती हुई डॉक्टर होस्टन के सर से टकराई। डॉक्टर होस्टन के हलक से चीख निकली और वो एक बार फिर उलटता चला गया। उसे उलटते देखकर इमरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने एक बार फिर डॉक्टर होस्टन के सर पर टांग मारनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर होस्टन किसी छलावे की तरह ना सिर्फ हट गया, बल्कि वो उछलकर खड़ा भी हो गया और उठते ही उसने इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान उसके अचानक और इस कदर फुर्ती से हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने दोनों हाथों से अपने ऊपर गिरे हुए डॉक्टर होस्टन को पकड़ना चाहा, लेकिन डॉक्टर होस्टन कलाबाजी खाकर इमरान के ऊपर से गुजरकर उसके अकब में आ गया। इससे पहले कि इमरान पलटकर उसकी तरफ देखता, डॉक्टर होस्टन ने किसी अकाब की तरह झपटा मारा और इमरान के दोनों पहलुओं में हाथ डालकर उसे पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ झटका दिया। इमरान चूंकि मुड़ रहा था, इसीलिए उसका जिस्म कदरे ढीला पड़ गया था। डॉक्टर होस्टन के पहलू पकड़ने और जोरदार झटका लगने की वजह से इमरान ऊपर की तरफ उठा। उसी लम्हे डॉक्टर होस्टन उछला और उसकी टांगें कलाबाजी खाने वाले अंदाज में हवा में उठे हुए इमरान की पुश्त पर पड़ी और इमरान डॉक्टर होस्टन के सर के ऊपर से गुजरकर पूरी कुव्वत से मुंह के बल सड़क पर गिरता चला गया। इमरान ने सड़क पर गिरे हुए फौरन दोनों हाथ आगे कर लिए थे, वरना सड़क से टकराकर उसके चेहरे का भरता बन जाता। सड़क पर गिरते ही इमरान किसी जख्मी नाक की तरह पलटा और फौरन दाएं साइड पर लुढ़क गया, क्योंकि उसने एक बार फिर डॉक्टर होस्टन को खुद पर छलांग लगाते देख लिया था। डॉक्टर होस्टन ने हवा में उछलकर दोनों पैर समेट लिए थे और उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर हवा में उठा रखा था, जैसे वो उठते हुए इमरान के सर पर मुक्का मारना चाहता हो। ये दाव बेहद खतरनाक था। जिस कुव्वत से डॉक्टर होस्टन उछलकर नीचे आ रहा था, अगर उसका मुक्का इमरान के सर पर पड़ जाता तो यकीनन इमरान के होश ठिकाने पर आ जाते, लेकिन इमरान बिजली किसी तेजी से अपना जिस्म घुमाकर साइड पर हो गया। साइड पर आते ही वो उछला और उसने हवा में टांगे फैलाते हुए पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक डॉक्टर होस्टन के कांधे पर मार दी। डॉक्टर होस्टन को हवा में जोरदार झटका लगा और वो घूमता हुआ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। इससे पहले कि डॉक्टर होस्टन उठता, उसी लम्हे इमरान ने उल्टी कलाबाजी खाई और ठीक डॉक्टर होस्टन के सर के पास आ खड़ा हुआ। डॉक्टर होस्टन ने एक बार फिर इमरान पर हमला करना चाहा, लेकिन शायद अब इमरान इस फाइट को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था। उसकी एक टांग हरकत में आई और पूरी कुव्वत से डॉक्टर होस्टन की कनपट्टी पर पड़ी। डॉक्टर होस्टन के हलक से जोरदार चीख निकली और उसे अपनी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से नाचते हुए दिखाई दिए। उसने दोनों हाथों से अपना सर थामा ही था कि उसके सर पर एक बार फिर कयामत टूट पड़ी और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ते चले गए। कम वक्त में वाकई बहुत जान थी, आसानी से काबू ही नहीं आ रहा था। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे बेहोश पड़े डॉक्टर होस्टन की तरफ देखता रहा, फिर वो आगे बढ़ा। उसने डॉक्टर होस्टन की गर्दन की मखसूस रग पर 2 उंगलियां पलट कर रखी तो उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। डॉक्टर होस्टन मकर नहीं कर रहा था, वो वाकई बेहोश हो चुका था। इमरान ने डॉक्टर होस्टन का जिस्म पलटाया और उसका कोट कांधों से नीचे करते हुए उसके कोट के बाजुओं को मखसूस अंदाज में बांधना शुरू कर दिया, ताकि डॉक्टर होस्टन अगर होश में आ जाए तो वो फौरी तौर पर इनेक्शन ना हो सके। अभी इमरान डॉक्टर होस्टन को बांधकर फारिग हुआ ही था कि उसे दरख्तों की जानिब से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसके साथियों की तरफ से उसके लिए कॉशन था कि उन्होंने डॉक्टर होस्टन के तीनों साथियों को काबू में कर लिया है। इमरान ने जवाब में सीटी बजाकर उन्हें अपनी तरफ से क्लियरेंस का इशारा दे दिया। कुछ ही देर में उसके साथी इत्मीनान भरे अंदाज में वहां पहुंच गए। डॉक्टर होस्टन को कोर्ट के बाजुओं से बंधा देखकर वो समझ गए कि उसे इमरान ने इस हालत में पहुंचाया है। कहाँ है इसके साथी? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए पूछा। वो तीनों हमारे हाथों मारे गए हैं, जूलिया के बजाय तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लिया
انہیں درختوں پر ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے درختوں پر ہم سے فائرنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے فوراً ان پر چھلانگیں لگا دی تھیں۔ ان کے ارادے ہمیں ہر حال میں ہلاک کرنے کے تھے۔ وہ کسی طرح سے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اسی لیے ہمیں مجبوراً ان کے ساتھ فیصلہ کن فائٹ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں وہ تینوں ہلاک ہو گئے۔ جولیا نے کہا، ڈاکٹر ہوسٹن بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جان توڑ فائٹ کی تھی، میں نے بھی اسے مشکل سے ہی قابو کیا ہے، ورنہ یہ تو مرنے اور مارنے کی پالیسی پر ہی عمل کر رہا تھا۔ عمران نے کہا، کیا اس نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے کیوں آیا تھا اور ہمیں کیوں ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس نے باتوں باتوں میں خود ہی بتا دیا ہے کہ اسے گریٹ ایجنسی کے بعد سال میں نہیں بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کرسٹوفر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اینڈریو کو ایئرپورٹ جاتے دیکھ کر ڈاکٹر ہوسٹن اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ عمران نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ہماری وین تو بیکار ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہی 4 افراد آئے ہیں، ورنہ یہ علاقہ تو کرمنل سے بھرا پڑا تھا۔ اینڈریو نے کہا، ہمارے پاس ڈاکٹر ہوسٹن کی کار ہے، اب ہم اسی کار سے جائیں گے۔ عمران نے کہا، او یہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس علاقے سے نکلنے کے لیے ہم اس کار میں جا سکتے ہیں، راستے میں باز کو فون کر دوں گا، وہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اینڈریو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو کار میں بیٹھو، جلدی کرو۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلائے اور درختوں کے پیچھے سے اپنے سامان کے بیگز اٹھا کر سیاہ کار کی طرف بڑھے۔ اینڈریو نے ایک بار پھر کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس نے کار کے اندر سے کار کی ڈگی کھولنے والا ہک کھینچا تو ڈگی کھل گئی اور وہ سب اپنے تھیلے ڈگی میں رکھنا شروع ہو گئے۔ ابھی وہ تھیلے ڈگی میں رکھ ہی رہے تھے کہ اچانک انہوں نے سڑک کے دونوں طرف موجود درختوں کے پیچھے سے بے شمار مسلح افراد کو نکل کر اس طرف آتے دیکھا۔ آنے والے افراد کی شکلوں سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کرائم گروپ سے ہے، جو شاید دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سن کر اس طرف پہنچ گئے تھے۔ کرائم گروپس کے افراد کی تعداد کسی بھی طرح 50 سے کم نہیں تھی۔ انہیں سڑک کی طرف آتے دیکھ کر اینڈریو کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کرمنلز ہیں، اب ہمیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے، اینڈریو نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تم میں سے جس کے پاس اسلحہ ہے وہ شرافت سے اسلحہ نکال کر ہماری طرف پھینک دے، ہم تمہیں 10 سیکنڈ کا وقت دیتے ہیں، اگر تم نے اسلحہ ہماری طرف نہ پھینکا تو ہم تم سب کو یہیں ہلاک کر دیں گے۔ آنے والے ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک ادھیڑ عمر نے سڑک پر آتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کڑکدار لہجے میں کہا۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اس شخص کو بخوبی جانتا ہو۔